سید مستان مستری کی طرف سے تمام معلمین کے لیے 500 روپے کا انعام آیا ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ہم ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بیماری و پریشانی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے ماؤں بہنوں کا بڑا عجیب حال ہے کہ ذرا سی تکلیف اور مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ بیماری پریشانی یہ اللہ رب العزت کی ایک قسم کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ تو آئیے اسی کو ایک انداز کے اندر مکالمے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے آ رہی ہے ساقیہ کوثر سید امیر، عشرت جہاں محمد اشفاق، رقیہ سحر عزیز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اری بہن تمہاری صورت تو بہت اتری ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتنی پریشانی میں الجھن میں گرفتار ہوں کہ اللہ ہی مجھ پر رحم کرے۔ اوہو بہن آخر ہوا کیا؟ نہ ہی کسی اجتماع میں ملتی ہو اور نہ ہی کسی پروگرام میں۔ ارے اتنی دنوں سے تو میری ماں بیمار چل رہی ہے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میری بیٹی بیمار ہوئی، یہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ اچھا ہی نہیں ہوا کہ میرے چھوٹے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں خود کتنے دنوں سے بیمار چل رہی ہوں۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی ہمارا ہی گھر چن لیا ہے۔ توبہ توبہ اللہ توبہ، جس وجہ سے تم پریشان ہو اور جس کو تم نے پریشانی کا مسئلہ بنا رکھا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت ہے تم پر۔ بس اب آگے کچھ نہ کہنا، دو بول دلاسے کے دے نہیں سکتی، اور چلیے اس زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے، جب تم پر مصیبت آئیں گی تب معلوم پڑے گا تمہیں یہ اللہ کی رحمت ہے یا زحمت۔ ارے میری بھولی والی سیدھی سادی بہن، تم پڑھ لکھ کر اتنی سی بات سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ بیماریاں پریشانیاں جن کو تم زحمت سمجھ رہی ہو، یہ تو واقعی خدا کی رحمت ہے۔ بہن میں پریشان ہوں، میرا پورا گھر پریشان ہے، بیماریوں کی تکلیف ہے، اور تم کہتی ہو اللہ کی رحمت ہے مجھ پر۔ ذرا مجھے بتاؤ کس طرح سے اللہ کی رحمت ہے مجھ پر؟ ارے بہن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو تکلیف، بیماری، پریشانی، رنج و غم اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کیا یہ رحمت نہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ بخار کو برا مت کہو، بخار انسان کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کرتی ہے۔ لیکن بہن پورے مسجد پورے میں بیماری میرے ہی گھر آنی تھی، باقی سب گاؤں والے تو مجھے ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ ارے بہن دنیا میں انسان کو دکھ پریشانیاں لگی رہتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ سب اپنی پریشانیوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن سیدھی سی بات ہے کہ بیماری سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے، اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کو مختلف بیماریاں اور مصیبتیں دے دیتا ہوں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو، اور اللہ بیمار کی دعا قبول کرتے ہیں۔ سمجھے کیا اور سمجھاؤ؟ ہاں اور سمجھائیے۔ ہاں تو ذرا کان لگا کر اور آنکھ کھول کر سنیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیمار کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کے پاس یہ دیکھنے کو بھیجتے کہ میرا بندہ مرض میں کیا کہتا ہے۔ مومن بندہ جب بیمار کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ میرے بندے کو کہہ دو اگر اس مرض میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو اس گوشت سے اچھا گوشت اور اس خون سے اچھا خون دوں گا، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہن اس سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے جس کے وجہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شکریہ بہن، تم نے تو اتنی اچھی باتیں بتا کر میری آنکھ کھول دی، ورنہ تو میں خدا کی بڑی نافرمان انسان